بدری پھول لیتے ہیں انگلش میں، انگلش ہمارے ویورز کے لیے. لیٹس موو ٹورڈز فیو مور کالز، کچھ اور کالز ہمیں دیجیے گا. اچھا پنجابی وچ انہوں نے کیتا مینوں کہ واقعہ سنانا ہے. اچھا اور پنجاب دا ہی واقعہ سنانا ہے، اچھا پنجابی وچ سنانا ایک واقعہ میں نہیں بھولتا. میں اس ٹائم دعوت اسلامی دی ذمہ داریاں نہیں تھیں میرے کول. اچھا بھائی میری پنجابی میں غلطیاں معاف کر دیجیے گا. نہیں ہے، بڑی سونیاں لگنیاں نے، یہی تے مزہ آنا ہے. جڑے تو لت باں جڑی ہے نا توڑنی نہیں ہے، سجانی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس وقت میں اسی بزنس ٹرپ دے واسطے تواڈے شہر سیالکوٹ گئے نہیں. اور اتھے ایک دوست ساڈے ملتان دے میرے ساتھ نے، تے اسی ایک مسجد وچ نماز پڑھن گئے تو اتھے کچھ اسلامی بھائیوں نے سانو بتایا کہ اتھے قریب ایک شہر ہے اور اتھے صحابہ کرام دے مزارات نے. تو جس بزنس مین کے پاس ہم گئے نے تو اسی انہاں دے اجازت نال انہاں دی اسکوٹر لیتی. تو اسی دو دوست بیٹھ گئے اسکوٹر دے وچ نے. اسی پوچھیا کہ کتھے وہ شہر کتھے ہے؟ کہ نیڑے ہی ہے، تسی ایک گھنٹے وچ تھوڑی دیر وچ پہنچ جاؤ گے. سردیاں دے دن، ضیاءکوٹ دی سردی. تو اسی ظہر دے بعد نکلے کہ اسی جاواں گے اتھے زیارت کراں گے، واپس آ جاواں گے. اظہر بھائی اسی سٹارٹ کیتا وہ سفر تو سفر ہی ختم نہ ہو. گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے. ہوں ہوا کی کہ اتھے روڈ بھی شارٹ تھے نا. اب وہ ایریا بیسیکلی وہ جو علاقہ جتے اچھی جان واسطے وہ گجرات دے قریب دے ایریا، دریا کراس کر کے ہیڈ مرالا کراس کر کے وہ کی ایریا وہ علاقہ شیخ چوگانی کہلاندا ہے، جتھے وہ حضرت کمبیت کے مزار اور جی انبیاء کرام دے مزار، انبیاء کرام کے مزارات، جی انبیاء کرام کے مزارات. تو اسی اتھے گئے تو چھوٹا سا روڈ اور ٹرالیاں نکلے گھاس دی. اس زمانے وچ ساڑے ول گلاسز بھی نہیں ہوندے رہے، تو اکھاں وچ جو ہے وہ تنکے بھی جا رہے ہیں، سردی بھی لگ رہی. تو پہلے میں چلائی اسکوٹر 1 گھنٹہ، پھر میں تو میری بس ہو گئی، آنکھیں لال ہو گئی. پھر میں نے کہا تسی چلاؤ، ساڈے دوست نے چلائی. وہ پیٹرول ختم ہونے واسطے آ گیا تو پیٹرول ڈرائے شہر ہی نہ ہے، نیڑے ہی ہے. جس سے پوچھے کہ نیڑے ہی ہے، بس ہوں آن والا ہے. تسی یقین کرو اظہر بھائی اتھے پہنچتے ساڑی مغرب ہو گئی. اچھا اب میں یہ سوچنے لگا کہ واپس کی جائیں گے. وہ جو انہوں نے اسکوٹر دی تھی وہ بھی انتظار کر رہے ہوں گے کیونکہ انہوں نے ان کے پاس واپس بھی جانا تھا. بہرحال حاضری دی اور ہوں واپسی دا سفر، جیکٹاں بھی نہیں، سردی بولے میرا کم، اللہ اکبر. وہ زندگی دا یادگار سفر تھا. وہ کی پورا کیسے پورا ہوا ہے وہ تو ابھی تک یہاں بھی میں کہہ رہا ہوں تو مجھے سردی فیل ہو رہی ہے. اچھا لگتا وہ والے تجربے شامل نے. یورپ چ بھی کئی لڑکے کہندے نا، وہ مثال دیندے نے کہ کہیے نا بھی کتھے جانا ہے، وہ کہن گے نیڑے. لیکن وہ کہندے یار عبدل بی بھائی آندے نے، وہ کہندے نے تہاڈا پنجاب والےاں دا نیڑے بہت دور ہے. وہ وجہ وہی ہے، وہ میری زندگی دا ایک ایسا تجربہ ہو گیا نا کہ میں کہتا تسی نیڑے نہ کوا کرو، سانو بتاؤ لوکیشن کی ہے، میں لوکیشن وچ ویکھاں گا کہ کتنا دور ہے. اب تو گوگل نے مشکل آسان کر دی، تہاڈا نیڑا بھی چیک ہو جائے گا نا کہ کتنا دور ہے اور کتنا قریب ہے. اللہ اکبر. وہ اسی رات آئے نے، ممکن ہے رات 10 بج گئے. واپس آندے اسکوٹر چلا کے پورے ہو گئے، ہاتھ ساڑھے سن ہو گئے کہ اسکوٹر بھی اب گلوز بھی نہیں تھے. تو اب سوچ کے تو گئے تھے قریب ہی ہے، نیڑے ہی ہے. اللہ اکبر. رات آ کر دونوں ہی بیمار ہو گئے نا، دونوں ہی سردی وچ کمبل اوڑھ کے ساری رات کیسے سوئے. اور بہرحال لیکن یونیک واقعہ تھا مزار. اچھا پھر اس کے بعد میں دوبارہ بھی گیا اس مزار پر. وہ میرے کیونکہ واقعی کمال کی جگہ ہے اور وہ دیدار کرنے جانا چاہیے. لیکن واقعی میں یہاں ایک مشورہ دوں گا کہ ایگزیکٹ بتا دینا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نیڑے ہے. کلومیٹر بتا دے بھائی، اتنی دیر لگے گی بتا دے. نہیں پتا تو کہیں نہیں پتا. اچھا کئی ملکوں میں ایک بڑا کمال کا وصف دیکھا. ہوں میری پنجابی کافی ہو گئی تھے نا تو اچھا کئی ملکوں میں میں نے دیکھا ہے، کئی قوموں میں نے دیکھا، اور یہ ہونا چاہیے کہ وہاں آپ ایڈریس پوچھیں نا تو وہ اتنا پریشان ہو جائیں گے آپ کے سوال سے، یعنی اتنی ان کو فکر ہو جائے گی کہ وہ پہلے تو کوشش کریں گے آپ کو پورا سمجھائیں، اور اگر آپ کو نہیں سمجھا تو کہ میں آپ کو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں. یعنی یہ بڑا فکر ہو جاتی ہے کہ ان کو کسی طرح بندہ ٹائملی صحیح جگہ پر پہنچ جائے. تو ہمیں جو ہے ہو سکتا ہے محبت میں آپ کہتے ہوں، لیکن جو ہے نا بعض اوقات نیڑا جو ہے وہ بھاری پڑ جاتا ہے تو اس کا خیال رکھیں. جی راضی کرنا ہوتا ہے نا. بعض اوقات لوگوں نے اپنے گھر لے کے جانا ہے یا کتے محفل بیان، ہاں اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. نیڑے ہی جانا. ابھی میں آپ کو تھوڑے پنجابی دی ایک اور چلے گل بتا دوں. ہوں 3-4 دن پہلے دی گل ہے. میں عمرہ کرن واسطے گیا ایتھے مکہ شریف. تو اسی کیا پلان کہ اسی عمرہ کران گے اور راتوں رات مدینہ شریف واپس آ جاواں گے. تو اسی گئے تو ایک ساڈے اسلامی بھائی تسی بھی جانتے ہو مکے شریف دے کہ سحری ساڈے نال کرنی ہے. میں نے کہا اسی 12 بجے فارغ ہو جاواں گے عمرہ تے اسی نکل جاواں گے جلدی تاکہ مدینے دے رستے وچ سحری کر لیں گے.
تو ہوا کہ کیوں کہ نہیں بس تسی آ جانا ساڑھے نول سحری تیار ہوندی تسی فکر ہی نہیں کرو. میں نے کہا چلے فکر ہی جدوں میں نے کوئی کہتا تسی فکر نہیں کرو انہاں دی فکر زیادہ ہو جانی ہے. تو اے ہی ہویا, اسی جمع ہو گئے, کچھ اسلام بھائی بھی جمع ہو گئے. اظہر بھائی اس بندے دا 21 تکیہ کلام, ہو سکتا ہے وہ سن بھی رہے ہوں مسکرا بھی رہے ہوں, 3 منٹ بھی آ رہی ہے. ارے بھائی 10 منٹ ہو گئے, بس ہوں 3 منٹ اور, وہ اس نیچے ہی ہے. اظہر بھائی اس بندے نے 1 گھنٹہ پورا کیا 3 منٹ کے ذریعے. میں نے کہا تسی ماسٹر ہو, تسی 4 منٹ بھی نہیں بولے کہ اسی کھڑے ہو جاواں. بہرحال پھر اس نے سحری, بیچاروں نے محبت, ان کا پیار تھا بیسیکلی, ان کا قصور نہیں تھا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں مکہ شریف میں 28 رمضان ویسی ٹریفک علاقہ, وہ جام بیچارے کہیں سے بیچارے اٹھا کے لا رہے تھے. اب مجھے یہ بھی فیلنگ تھی کہ یار ہم چلے جائیں گے تو اتنا کھانا پکایا انہوں نے, تو بڑا پیار ہے ان کا. لیکن پنجابی اسلامی, اچھا ایک مطلب واقعات تو بہت سارے, ایک ناشتہ جو مجھے یاد ہے کہ بس وہی والی بات ہے, بس تسی کھا لو ہوں, کوئی مسئلہ ہی, اچھا کوئی گل ہی نہیں ہے پنجاب والوں کی, تسی فکر نہ کرو, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, اور نیڑے ہی ہے. یہ 3-4 جملے تو مجھے ایسے یاد ہو گئے نا. تو وہ ملتان میں ہم تھے, ایک دوست ہے ہمارے, اچھا وہی دوست ہے جو میرے ساتھ سیالکوٹ بھی گئے تھے, تو ان کے گھر گئے. میں نے کہا دیکھیں ہماری فلائٹ ہے, ہم نے ملتان ایئرپورٹ سے فلائٹ پکڑنی. کہتے بس ناشتہ تیار ہے, بس ناشتہ کر لے چلتے ہیں. ارے بھائی لے آؤ ناشتہ, بس ابھی آ رہا ہے, ابھی آ رہا ہے. ارے بھائی فلائٹ نکل جائے گی, 1 گھنٹہ رہ گیا, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, فکر ہی نہ کرو. وہ ناشتہ تو ہو گیا, جہاز نکل گیا ہمارا. اس کے بعد کیسے آئے ہم جانتے ہیں. تو اب میں نے بہت چیزیں سیکھ لی ہیں, تو میں کچھ چیزیں اپنے کنٹرول میں ہی رکھتا ہوں, ورنہ تو پھر کہیں پہنچ ہی نہ سکے ٹائم پہ. بہرحال پنجابی قوم, یہ تو کچھ نیگیٹو باتیں نہیں تھی, پیار والی باتیں تھی, ناراض مت ہو جانا. لیکن جو محبت, جو پیار, جو مہمان نوازی یقیناً سب قوموں میں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے والوں کی بات ہی نرالی ہے. اور دنیا بھر میں بڑی تعداد میں دعوت اسلامی کی اگر میجورٹی, بلکہ میں صرف یہ بات نہیں کرتا دعوت اسلامی کے, امیر علیہ سنت نے ایک بار مدنی مذاکرے میں بھی کہا تھا کہ سب سے زیادہ اگر پاکستان میں عالم کسی قوم میں ہے تو وہ پنجابی قوم ہے, سب سے زیادہ حافظ قرآن جس قوم میں ہے تو وہ پنجابی قوم ہے. اور ماشاءاللہ ساری قومیں ہماری ہیں, لیکن ہمیں جو صحیح بات ہے وہ کرنی چاہیے کہ ماشاءاللہ عاشقان رسول ہیں. اللہ پاک ہماری ساری قوم کو. اب پنجاب ہی کی جو شاخ سرائکی بیلٹ, اس میں بڑے علماء ہمارے اب بھی مدارس کے اندر آپ دیکھیں, بڑے بڑے علماء سرائکی بیلٹ سے نکلے, بڑی تعداد میں حافظ قرآن. اچھا سرائکی بیلٹ, سرائکی والوں کو میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ وہ حافظے کے بھی بڑے مضبوط ہوتے ہیں, ذہین بھی بہت ہوتے ہیں. کیونکہ میں خود بھی دارالعلوم امجدیہ میں پڑھا ہوں, تو ہمارے ساتھ بہت سارے سرائکی طلباء ہوتے تھے, تو ان سے کچھ جملے بھی سیکھے تھے, ڈوں تے ڈوں چار. اور وہ جو ہے نا, وہ ہمارا ایک طالب علم تھا, وہ بتاتا تھا وہ سرما سیاہ دلائی کو وہ سرمچو کہتے تھے, تو ہم سرمچو جو لگاتے تھے اس سے لے کے پھر. تو بہرحال ساری باتیں ہوتی رہیں گی. The brother from UK with us, mashallah, welcome, Eid Mubarak also. And first of all, I appreciate you, mashallah, you spent whole month here approximately and made a beautiful transmission for English Madani channel. What's your feeling here? Alhamdulillah, I feel everybody misses home. Yes. But Alhamdulillah, when I